بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ مدارس پر اور علماء پر اعتراض کر رہے ہیں کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا، علماء نے کیا دیا۔ دیکھیے، ہمیں سب سے پہلے مدارس کا مقصد اور ان کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، یعنی اس کے فائدے کے لیے بنایا۔ اگر پانی ختم ہو جائے، ہوا ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں خَلَقَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور انسان کو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور اطاعت اور فرما برداری، عبادت، یہ موقوف ہے علم پر۔ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے، اسی وقت ہم اس کے موافق عمل کر سکیں گے۔ اور علم کے حصول کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ اہم طریقہ ہے وہ مدارس کی شکل میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ یہ بات مناسب نہیں ہے سب کے سب لوگ جہاد کے لیے چلے جائیں، بلکہ ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت جہاد کے لیے جائے، اور جو باقی رہ جائیں وہ علم میں تفقہ حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، اور پھر واپس آنے والوں کو دین سکھائیں۔ تو یہاں سے ہمیں مدارس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا پتہ چلتا ہے۔ مدارس کا مقصد دین کی اشاعت، دین کی حفاظت ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مدارس اپنے مقصد میں کامیاب ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، دین کی اشاعت اور حفاظت کے حوالے سے مدارس نے گاؤں گاؤں، دیہات دیہات آپ جا کر دیکھیں، مکاتب کا نظام ہے، مدارس کا نظام ہے، مساجد کو مؤذن اور ائمہ فراہم کیے جا رہے ہیں، مدارس کو مدرسین مل رہے ہیں، نکاح پڑھانے والے مل رہے ہیں، جنازہ پڑھانے والے مل رہے ہیں۔ تو یہ سب کی سب مدارس کی دین ہے۔ اب جو لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ مدارس سے فلاں شعبے کا ماہر نکلنا چاہیے تھا، فلاں فن کا ماہر نکلنا چاہیے تھا، تو یہ بے وقوفانہ سوال ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے ہے اس سے اسی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انجینئرنگ کالج ہے تو آپ وہاں یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ یہاں سے ڈاکٹر نکلنے چاہیے۔ میڈیکل کالج ہے تو آپ وہاں یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ یہاں سے انجینئر نکلنا چاہیے۔ پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ مدارس کو اسی علم تک کیوں محدود رکھا۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو اللہ کی طرف سے وحی ملی، جو وحی کا علم تھا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا، اور ان العلماء ورثۃ الانبیاء فرما کر آپ نے اس طرف نشاندہی فرمائی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وراثت میں انبیاء کے وارثین کو کوئی مال و دولت نہیں ملا ہے، بلکہ وحی کا علم ہے، اسی کو آگے پہنچانا ہے۔ لہذا علماء اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مدارس کا نظام چلتا رہا۔ سب سے پہلا مدرسہ صفہ کے نام سے جانا چاہتا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر محمود غزنوی نے علم کو ترقی دی اور اس نے تعلیمی ادارے قائم کیے، محمد غوری نے قائم کیے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، مغلوں تک پہنچا، اور انہوں نے تعلیم پر توجہ دی، اور اکبر کے دور تک منظم شکل میں تعلیمی ادارے قائم ہو گئے، جہاں عصری علوم بھی تھے اور دینی علوم بھی تھے۔ لیکن جب یہاں پر انگریز آیا اور انگریز اس ملک پر قابض ہو گیا، تو اس نے دین کو تعلیمی اداروں سے ختم کیا، صرف اتنا باقی رکھا کہ جس سے آدمی نماز روزے پر عمل کر سکے، اپنی نجی زندگی تک اس کو محدود رکھ سکے۔ جب علماء نے دیکھا کہ عیسائیت غالب آ رہی ہے اور مشنریاں اپنا کام مکمل کر رہی ہیں اور مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو اس کے بعد سے یہ الگ نظام قائم کیا کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے عوامی چندے پر بنیاد رکھ کر تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں۔ اس سے پہلے جو تعلیمی ادارے تھے، حکومتیں ان کی ذمہ داریاں اٹھاتی تھی، بڑے بڑے جاگیردار ان کی مدد کرتے تھے، لیکن اب یہ چندے کا نظام چلا، اور صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے
اور اپنے دین کی اشاعت کے لیے نصاب کو رکھا گیا۔ اب جس مقصد کے لیے یہ مدارس قائم ہوئے الحمدللہ اس میں مکمل طریقے پر کامیاب ہیں۔ تو امت مسلمہ کو جو سیاسی طور پر یا معاشی طور پر کمزوری لاحق ہے اس کی ذمہ داری علماء پر نہیں ڈالی جا سکتی ہے، مدارس پر نہیں ڈالی جا سکتی ہے۔ مدارس سے صرف 2% مسلمان جڑے ہوئے ہیں، 2% غریب طبقہ مدارس میں پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو 98% ہیں ان کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، وہ اسکول میں جائیں، کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں اور وہ خوب ترقیاں کریں، کوئی روکتا نہیں ہے۔ علماء کبھی بھی عصری علوم کے مخالف نہیں ہیں۔ رہی یہ بات کہ علماء نے اختلاف کیا ہے اور اختلاف کی وجہ سے امت کا نقصان ہوا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو فروعی مسائل ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ ایک حدیث میں کہا گیا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرات ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایک حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، ایک حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب بتائیے آپ کیسے عمل کریں گے؟ اسی طرح قرآن میں ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روک کر رکھیں، اور قروء کے معنی طہر کے بھی آتے ہیں اور حیض کے بھی آتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کون سے معنی مراد لیں گے؟ یا آپ جو نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو، الی المرافق، عربی میں الی غایت کے آتا ہے۔ اب بتائیے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں گٹوں کا دھونا شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے اختلافات واقع ہوئے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ علماء سے نہیں بلکہ خود سے دین کو حاصل کرنا ہے، ڈائریکٹ قرآن سے دین کو سیکھنا ہے، تو وہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو آسمان سے کتاب آ جایا کرتی، نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی کا کام ہی یہ تھا یعلمہم الکتاب، کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے تھے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ ہم قرآن سے دین کو سیکھیں گے، قرآن سے پوچھنا چاہیے، تو کسی حد تک یہ بھی علماء کی وجہ سے آپ کے ذہن میں آئی ہے کہ علماء نے ہی آپ کو یہ بتایا ہوگا کہ دین قرآن سے آتا ہے، ورنہ آپ کو یہ بھی خبر نہیں دین کہاں سے آتا ہے۔ الحمدللہ مدارس اپنے مقاصد میں بالکل کامیاب ہیں۔ یہ لوگ چندہ کر کے، لوگوں کی گالیاں سن کر، لوگوں کے طعنے سن کر غریب بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور دین کی اشاعت کر رہے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ دیکھیں پیدا ہونے سے مرنے تک انسان کی ضرورت پڑتی ہے، کان میں اذان پڑھی جائے عالم کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے علاوہ نام رکھا جائے کوئی عالم صحیح نام رکھ پائے گا۔ اسی طرح آپ زندگی کے ہر مرحلے میں دیکھتے جائیں تو عالم کی ضرورت پڑتی ہے، جنازہ پڑھانے میں عالم کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا مدارس پر اعتراض کر کے، علماء پر اعتراض کر کے اپنی عاقبت کو خراب نہ کیا جائے۔ اور جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں کہ مدارس سے پڑھ کر وہ نکلے ہیں، مدارس سے پڑھ کر وہ نکلے ہیں، وہ نکلے ہیں، تو دیکھیے اس وقت مدارس کے اندر دونوں طرح کے نصاب رائج تھے، دونوں طرح کے علوم پڑھائے جا رہے تھے، تو اس سے ایسے آدمیوں کا نکلنا ممکن تھا۔ لیکن اب جب مدارس کے اندر وہ علوم نہیں ہے، اور یہ مدارس کی مجبوری رہی، کیونکہ جب دین کو حکمرانوں نے اپنے تعلیمی اداروں سے نکال دیا تو مجبوراً انہیں اپنے دین کو بچانے کے لیے الگ سے دینی ادارے قائم کرنے پڑے، اور ان میں عصری علوم کو زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ عصری علوم کے لیے اس کے علاوہ بہت سے تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر وہ علوم حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی اگر عصری علوم کو زیادہ اہمیت دی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے عصری علوم کا نفع یہ نقد ہے، آدمی دنیا کے لیے پڑھتا ہے، نوکری ملتی ہے، اور جو دینی علوم ہیں ان کا نفع ادھار ہے،
یہ آخرت کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ نقد کو ترجیح دیتا ہے۔ لہٰذا اگر دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے اور زیادہ اہمیت عصری علوم کو دی جائے گی تو طلباء کا ذہن اسی طرف چلے گا اور دین سے بیزار ہو جائیں گے۔ جیسے دنیا کے اندر بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، آپ دیکھ لیں، مصر کے اندر الازہر یونیورسٹی ہے، وہاں کیا حالت ہے کہ وہاں کا شیخ الحدیث بھی داڑھی نہیں رکھتا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم کی جو نصاب سے نکال دی گئی ہیں۔ تو یہ سب انہی علوم کا اثر ہے۔ بر صغیر کے اندر جو اس سنت و شریعت پر عمل کیا جا رہا ہے، علماء کے سروں پر ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، سنتی لباس ہے، یہ تمام کی تمام مدارس کی دین ہے۔ کہ مدارس کو چندوں سے چلایا جاتا ہے، تو چندوں سے اور چیزیں بھی، یتیم خانے چلتے ہیں، بہت سے ہسپتال چلتے ہیں، اور جو یہ عوام کا ٹیکس ہے یہ بھی ایک طرح کا چندہ ہے جس سے بڑے بڑے لوگوں کو نوکریاں دی جاتی ہیں۔